اڑایا ٹھوکروں سے قیصر و کسریٰ کی شوکت کو صحابہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارس کی جنگ میں حضرات صحابہ کی تعداد 30,000 تھی اور فارسیوں کی فوج 3 لاکھ مسلح نفوس پر مشتمل تھی، اور ادھر حضرات صحابہ درویشیوں کا ایک لشکر، کسی کے پاس نہ فوجی وردی، کسی کے پاس کرتا تک نہیں تھا تو کوئی صرف لنگی باندھے ہوئے تھا، کسی کے پاس پگڑی تک نہیں تھی، پگڑی کی جگہ سر پر رسی باندھ رکھی تھی، کسی کے ہاتھ میں صرف ایک نیزہ تھا اور کسی کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں صرف خنجر تھا، اور کوئی بالکل بے سر و سامان چل رہا تھا، کوئی گھوڑے پر سوار تھا اور کوئی پیدل سوار تھا۔ مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود درویشیوں کے لشکر کی یہ کیفیت تھی، حضرات صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب لاکھوں کی تعداد میں فارسی فوجی ہجوم کرتے تو حضرات صحابہ ان پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے اور حریف مخالف بیلوں کی طرح بھاگتے تھے۔ نتیجتاً اسلامی فوج غالب رہی، پورے فارس میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ فارس فوج کا کمانڈر رستم تھا، اس نے تمام سرداروں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ کیا غضب کی بات ہے، تمہارا لشکر 3 لاکھ اور عرب کے بدو کل 30,000، ان کے پاس کھانے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، چلانے کے لیے ہتھیار تک نہیں ہے، یہ کل 30,000 ہے، کسی کے پاس کرتا تک نہیں، کسی کے پاس پگڑی تک نہیں، کسی کے پاس زرہ تک نہیں، اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں جب ان کا تم سے سامنا ہوتا ہے تو تم بھاگتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہ لوگ بہت دور و دراز ملک سے آ کر ہمارے ملک پر حملہ آور ہے، مگر وہ جب حملہ کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بھوکے شیر ہے اور تم لوگ لومڑیوں کی طرح بھاگتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سرداروں نے کہا، اے رستم، اگر ہماری جان کی امان ہو تو ہم سچی سچی بات کہہ دے۔ رستم کی اجازت ملنے پر وہ تمام سرداران فوج ایک زبان ہو کر یوں گویا ہوا، ارے رستم، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ مٹھی بھر عرب تیرے ملک پر غالب آ کر رہیں گے، پورے ایران پر ان کا قبضہ اور حکومت ہوگی، یہ لوگ ہارنے والے نہیں ہیں، شکست تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ رستم نے تعجب سے پوچھا، کیوں، ایسا کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ بظاہر بے سر و سامان نظر آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی شان یہ ہے، ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، دن بھر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کے سامنے رات میں گڑ گڑاتے ہیں کہ اے مالک، ہم میں کوئی طاقت نہیں، طاقت والا صرف تو ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، فتح اور شکست صرف تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ والے لوگ جس بستی میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی برکات سے سوکھی کھیتیاں سر سبز شاداب ہو جاتی ہے، یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے اپنی بہو بیٹیوں کی عزت برباد ہو جانے پر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس کھیتی میں یا جس باغ میں پہنچتے ہیں وہاں کے باغات اجڑ جاتے ہیں، پھل ختم ہو جاتے ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہے، یہ اثرات تیری فوج کے ہیں، اور وہ اثرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں غلبہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بظاہر عرب کے بدو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ سے تعلق ایسا جڑا ہوا ہے کہ یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان نصرتیں ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور سامنے والوں کے لیے شکست ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ توحید کے ہر سو سویرے ہیں صحابہ نے،
مٹائے کفر کے جگ سے اندھیرے ہیں صحابہ نے، ہٹائے راہ سے کاٹے ہیں بدعات و رواجوں کے، گہر سنت کے ہر جانب بکھیرے ہیں صحابہ نے، اڑایا ٹھوکروں سے قیصر و کسریٰ کی شوکت کو، کیے سیدھے کئی ڈاکو لٹیرے ہیں صحابہ نے، گواہی دے رہی ہے روضہ اقدس کی دیواریں، نبی کے پاس رکھے بسیرے ہیں صحابہ نے، سوائے موت کے رستہ نہیں ملتا تھا رہزن کو، دیے ایسے عدو کے گرد گھیرے ہیں صحابہ نے، سفر ہو یا حضر ہو، غار ہو یا بدر ہو خیبر ہو، دیے ہر موڑ پر آقا پہ پہرے ہیں صحابہ نے، فلک شاہد ہے عباسی مراکش سے بخارا تک، اڑائے دین نبوی کے پھرے ہیں صحابہ نے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.